والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات محتشم، اللہ تعالیٰ دے فضل اور توفیق دے نال تسی اور میں رب وحدہ لا شریک دے اس عظیم گھر دے اندر مسجد پاک دے اندر 24 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد اسیں اللہ دے گھر دے اندر موجود ہاں۔ اللہ دی رحمتاں اور اس دی برکات اور اس دی انوار و تجلیات دا یعنی یہودیاں اور عیسائیاں دا جو طریقہ کار ہے وہ الگ ہے اور مومنین دا ایمان والیاں دا طریقہ اور انہاں دے زندگی گزارن دا نصاب الگ ہے۔ اس حوالے دے نال کہ جس وقت یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ جس وقت بندہ اس بندے دی عادت نو اپناوندا ہے یا اس بندے دی جس شخص دے نال بندے نو محبت ہوئے، پیار ہوئے، جس دا کردار چنگا ہوئے، اچھا ہوئے، اعلیٰ ہوئے، وہ چیزاں لیان دی کوشش کردا ہے۔ جس وقت ساڈا یہ یقین کامل ہے اور یہ مسلمانہ دا ایمان ہے کہ غیر وال توجہ کرن دی اور کسے غیر نو دیکھن دی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والیاں نو مسلمانہ نو علیحدہ ایک نصاب زندگی عطا فرمایا ہے اور اللہ جل شانہ نے ایک ایسا دین اسلام عطا فرمایا ہے کہ جس دین دے اندر ہر چیز دا بیان ہے اور خالق کائنات نے اس دین اسلام نو باقی سارے ادیان دے اوپر ایک اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے اور ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر اس حوالے دے نال کہ جس وقت انسان یہ سمجھے کہ جس وقت آج اس دور حاضر دے اندر دھوکہ اور اس انداز دے نال امت مسلمان دی نئی نسل نو خراب کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے، اس حوالے دے نال چاہے تو سوشل میڈیا دا کردار ہوئے یا الیکٹرانک میڈیا دا کردار ہوئے، پرنٹ میڈیا دا کردار ہوئے، ہر حوالے دے نال ایسا چمکدا ہویا کردار یہودیاں اور عیسائیاں دا دکھایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ اس طرح مسلم امت دا بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے واسطے خیر اور بھلائی یہودیاں اور عیسائیاں دے کردار دے اندر ہے، شاید کہ اسلام بانج ہے، اسلام کو کچھ نہیں، اور یہودیاں اور عیسائیاں دے ماحول دے اندر اور انہاں دے کردار دے اندر شاید کہ دنیا دی کامیابی ہے اور دنیا دے معاملات دے لحاظ دے نال اس دے اندر ہی ساری کامیابی اور ساریاں اچھائیاں شاید کہ یہود و نصارہ دے ماحول دے اندر نہیں۔ تو اس ماحول دے اندر اس موضوع کو بیان کرنا اہم وقت دی ضرورت ہے اور ساڑھے نوجوانہ دی اور
بالخصوص امت مسلمہ دی توجہ اس بات وال کروان دی ضرورت ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ایک تو یاد رکھو کہ یہودی اور عیسائی کدے مسلمانہ دے دوست نہیں ہو سکتے، کدے مسلمانہ دے یار نہیں ہو سکتے، اور کیسے نے کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے اس انداز یہودیاں اور عیسائیاں دے انداز سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا، اور کیسا منظر ہے کہ جس وقت اللہ جل شانہ نے اس آیت کے اندر تفصیلی بات کردیا ہویا علیحدہ علیحدہ نظام کر دیتا اور مسلمانہ واسطے فرما دیتا اللہ جل شانہ نے کہ انہاں نو کاپی کرن دی اور انہاں ول دیکھ کے اپنا کردار، لباس، گفتار بنان دی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرمایا وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، جس وقت مدینے دے یہودیاں نے گل کی تھی مسلمانہ دے سامنے، اور مدینے دے یہودیاں نے گل کی تھی کہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اللہ بیان فرما رہا ہے کہ مدینے دے یہودیاں نے یہ آکھیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ دے ہاتھ بندے ہوئے نے، ہاں جی اللہ دے ہاتھ بندے ہوئے نے، غلت ایدیہم، غلت ایدیہم، اللہ دے ہاتھ بندے ہوئے، اے اللہ تے کچھ بھی نہیں دے سکتا اپنے بندیاں۔ جس وقت یہودیاں نے بات کی تھی تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مقدسہ اتاری اور فرمایا کہ اے محبوب تسی یہ اعلان کر دیو کہ جڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ دے ہاتھ بندے ہوئے نے، اللہ کچھ دے نہیں سکتا، تو اے محبوب تسی اعلان فرما دو ایدیہم ولعنوا، فرمایا کہ ہاتھ تے انہاں دے بننے ہوئے نے اور اللہ دی لعنت ہے انہاں لوگاں تے، لعنوا بما قالوا، جنہاں نے یہ گل کیتی ہے، جنہاں نے یہ گل کیتی ہے، محبوب تسی انہاں نو دس دیو ہاتھ تے انہاں لوکاں دے بننے ہوئے نے جنہاں نے یہ بکواس کیتی ہے۔ رب ذوالجلال اس دی شان کیا ہے؟ اللہ فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، فرمایا رب دے ہاتھ تے کھلے نے اور رب جس کو چاہتا ہے جتنا کچھ چاہتا ہے اس کو اتنا کچھ ہی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ کمینے بولے نے اور انہوں نے رب دی توحید نو یہ سمجھا کہ رب دے ہاتھ بننے ہوئے نے، تو فرمایا محبوب تسی اعلان فرماؤ ذرا، تو لہٰذا ایک او مدینے دے یہودی سن کہ جنہاں نے اللہ جل شانہ دی ذات تے اتنا بڑی بات کی تھی اور اتنی بڑی گستاخی کی تھی، اور ایک آج دے دور دے یہودی نے کہ انہاں دی سوچ تو انہاں نال بھی کئی گنے آگے۔ اگر اس موضوع کو تفصیلی بیان کیتا جائے تو بہت ساری چیزاں عوام کے سامنے آن کہ یہودی اتنی بڑی سازش اور اتنی بڑی سوچ رکھتا ہے کہ جس وقت آج پوری دنیا دی معیشت کو یہودیاں نے سازشاں کر کر کے اپنے کنٹرول دے اندر کر لیا۔ کدے اسی اندازہ لگایا کہ پورا بینکنگ نظام، بینکنگ سسٹم جو ہے سارے دا سارا یہودیاں دے ہاتھ چ، سارا بینکنگ سسٹم انہاں دے ہاتھ چ، اور آج جس وقت انہاں دے انداز، انہاں دی ثقافت، انہاں دا کلچر اور انہاں دی لباس اور انہاں دیاں عیاشی آج دا مسلمان نوجوان دیکھدا ہے تو سمجھا ہے کہ ہاں ہاں پتہ نہیں ساری زندگی ایسی اگر زندگی سانو بھی ملے تو کیا بات ہے، کیا زندگی ہوئے ساڑی بھی زندگی۔ تو لہٰذا ایسی زندگی نہیں ہے، ایسی زندگی تو انسان واسطے دنیا دے اندر جہنم ہے۔ جس وقت نہ حرام اور حلال دی تمیز ہوئے، بظاہر تو نظر آیا نا کہ جی دیکھو کہ انہاں کول ہر چیز دی آزادی ہے، جس طرح چاہتے نے لباس پہن دینے، جس طرح چاہتے نے حرام کھان یا حلال کھان، وہ چاہے اپنی ماں نال نکاح کرن یا بہن نال نکاح کرن، وہ چاہے جس طرح مرضی اپنی عیاشی اور فحاشی دا سامان کرن،
کوئی انہوں کو پوچھن والا نہیں، تو اسلام نے تو سانو باندھ کے رکھا ہے۔ تو میں اس تے عرض گزار ہونا چاہنا کہ اگرچہ تینوں یہ لگتا ہے کہ اسلام نے باندھ کے رکھا ہے، اسلام نے باندھ کے نہیں رکھا، اسلام نے وہ رستہ دکھایا ہے جس تے چلدے ہوئے دنیا دے اندر بھی عزت ہے اور آخرت وچ بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ مسلمان دا یہ شعار نہیں کہ وہ اس بندے دی نقل اتارے یا اس جیسا لباس پہنے یا اس جیسا اپنی وضع قطع رکھے کہ جیڑا تو اللہ دا بھی ناپسندیدہ ہے، رب بھی انہوں پسند نہیں کرتا۔ تو یہ دا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بندہ یہودیاں اور عیسائیاں دی کاپی کر رہا ہے، یہودیاں اور عیسائیاں جیسی بولی بول رہا ہے، ویسا لباس پہن رہا ہے، ویسا کردار بنا رہا ہے، یا ویسا اپنے گھر دا ماحول بنا رہا ہے، یا ویسا اپنے کاروبار دا نظام بنا رہا ہے، تو گویا کہ اس بندے نو کاپی کر رہا ہے جڑا رب دا دشمن ہے، جڑے اللہ دا دشمن ہے، اس نو کاپی کر رہا ہے اور اس کی پیروی کر رہا ہے۔ تو حضرات جی وقار، کیا تسی پھر اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ پھر ساڈے تے رحم فرمائے گا؟ آج وجہ یہ ہے کہ جس وقت امت مسلمہ برباد ہو گئی اور آج جس وقت جابر اور ظالم حکمران مسلط ہو گئے، تو وجہ ایک کوئی ہے کہ آج جس وقت بھی ٹیلی ویژن پہ آ کے کوئی بھی ساڈا نمائندہ اور کوئی بھی ساڈا ممبر اور کوئی بھی ساڈا حکمران آ کے جس وقت وہ آ کے عوام کو تقریر کرے گا تو ساری مثالیں یہودیوں اور عیسائیوں دی دے گا، تو کیا اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے؟ دیکھو کہ آج جس وقت فرانس دے وزیر نو نکالن دی بات کیتی گئی تو ایک کوئی رونا رویا گیا کہ دیکھو کہ اگر ایک یورپ دے وزیر نو نکالیا جائے گا تو سارے یورپین وزیر نکل جان گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی اور پاکستان برباد ہو جائے گا۔ اے جڑی اے سوچ ہے نا، یہ سوچ اس وقت بھی پیدا ہوئی سی جس وقت صحابہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان بنے اور صحابہ نے سرکار دی بارگاہ سوال کیتا۔ آج اے بات فقیر دوڑے سامنے کر رہے ہیں اور گھر جا کے بے شک بستر تے لیٹ کے سوچنا کہ بات کتنی وڈی کیتی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پہلے تجارت کرن جاندے ساں، شام جاندے ساں، اسی ایران جاندے ساں، دمشق جاندے ساں، تو اینا ریاستہ نال تے ساڈی جنگ ہو گئی، کلمہ جو پڑھ لیا۔ جس وقت کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو سارے یہودی عیسائی ساڈے خلاف ہو گئے، نہ اسی تجارت کرن واسطے جا سکنے ہاں، نہ بچیاں دی روزی روٹی کمان جا سکتے ہوں، تے بالکل کچھ کما ہی نہیں سکاں گے۔ اگے تے جدوں بھی اسی تجارت دا مال لینا ہوئے یا دینا ہوئے تو یہی ملک نے جنہ دی وڈیاں منڈیاں نے، بڑے بازار نے، بین الاقوامی سطح تے انہاں نوں تجارت دے ایک مراکز نے، تو لہذا ہن اسی کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ پڑھن دی وجہ تو نہ سانو اپنے ملک وچ وڑن دین گے، نہ ساڈے نال تجارت کرن گے، نہ لین دین کرن گے، تو اسی تے برباد ہو جاواں گے۔ سرکار فرمایا صبر رکھو، حوصلہ رکھو۔ حضور فرمایا وقت دور نہیں جس وقت کیسر و کسرا دے خزانے میرے غلاماں دے قدماں چ ڈھیر پیا ہوئے گا۔ جس دولت کی تسی بات کر رہے ہو نا، حضور فرمائے کچھ آزمائش دیا گھڑیاں نے، صبر کر جاؤ۔ جس دولت کی تسی بات کر رہے ہو یہ آنے والا وقت آئے گا اور تسی دیکھو گے کہ یہ دولت تو تہاڈے قدماں چ پئی ہوئے گی مگر تسی اس دولت کو مڑ کے بھی نہیں ویکھو گے۔ ہاں جی، میں کچھ دن قبل بھی شاید پہلے بات کیتی ہوئے کہ حضور فرمایا کہ جس وقت کیسر و کسرا دی دولت میرے غلامہ، یعنی شام ایران دی بات ہو رہی نا، اس وقت شام دا اور ایران دا نام کیسر اور کسرا دی روم اے سلطنت سن دو، تو لہذا سرکار فرمایا کہ اس دی دولت تو ساری میرے غلامہ دے ڈھیر قدمہ چ ڈھیر ہوئے گی اور اے مڑ کے بھی اس دولت نو نہیں دیکھن گے۔ پھر وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور دے اندر اے علاقے فتح ہوئے تو ساری دولت مدینہ شریف آ گئی اور مسجد نبوی دے اندر ڈھیر لگا دیتا گیا۔ اس دن مال غنیمت چوں حضرت عمر دے حصے 50,000 دینار آئے۔ 50,000 دینار نو اج دی جو ریٹ دینار دا چل رہا ہے جی کیلکولیشن کر کے دیکھ لو، تقریباً کروڑا روپیہ دی رقم بنے گی۔ 50,000 دینار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصے مال غنیمت کے طور آئے
اور جس وقت باہر نکلے صحابہ اور دیکھا کہ لوگ ایک طرف جاندے نے خالی ہاتھ واپس آندے نے تے جھولیاں دیناراں نال بھریاں ہو جانے تو صحابہ پوچھا اے کدھروں لے کے آ رہے ہو؟ انہوں نے دسیا او دیکھو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دینار تقسیم کردے جا رہے ہیں 50,000 دینار حضرت عمر پاک دے حصے چایا 36 پیوند لگی قمیض پائی ہوئی ہے اور 50,000 دینار رستے تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر چلے گئے تو لہذا سرکار فرمایا کہ اے دولت تے تواڈے قدماں وچ ڈھیر ہوئے گی مگر تسی اس نو ویکھو گے ہی نہیں تو حضرات جی وقار آج پھر وہی گل کیتی گئی جڑی اس دور وچ بات ہوئی سی کہ اگر اسی فرانس نال بائیکاٹ کر لیں گے تو معیشت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی ملک تباہ ہو جائے گا تو میں اگر اس بات تے یہ گل کراں کہ پہلے کیڑا تسی یہ حال چنگا چھڈیا ہے تسی تو جتنے بھی آئے ہو 70 سال دے اندر ہر ایک نے 2 ہتھاں نال لٹ کے کھادا ہے اے تے اللہ نے پاکستان دنیا تے ایک نعمت بنائی ہے یہ ملک نہیں ہے ایک نعمت ہے قیامت تک واسطے قائم ہون واسطے پاکستان بنیا اس دا جو مرضی چاہے بگاڑ لگے اس دا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا مگر انہاں نے اس کو خراب کرن واسطے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی مگر بات یاد رکھنا اللہ دا قرآن گواہ ہے کہ جس وقت تسی اپنی محبت بھی اللہ دی رضا واسطے کرو گے اور اپنی نفرت بھی اللہ دی رضا واسطے کرو گے حب للہ و بغض للہ دے حکم دے اوپر عمل کردے ہوئے چلو گے تو ایک فرانس نہیں اللہ پتہ نہیں اس زمین دے کڑے کڑے کونے کڑے کڑے خزانے عطا فرما دے گا ہاں جی یہی فصل پاکستان دی ہوئے گی یہی باغات پاکستان دے یہی پہاڑ پاکستان دے یہی سرزمین پاکستان ہوئے گی اگر تسی غیراں وال منہ موڑ کے تو دیکھو اور رب وال اپنا ناتا جوڑ کے تو دیکھو پھر دیکھو اللہ دعانے تے کتنا کرم فرماندا ہے اتنا ملک دا امن تباہ کر دیتا کئی بیسیوں لوگوں کو سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیتا ہزاراں لوگوں کو پابند سلاسل کر دیتا مگر یورپ کیا خوش ہویا اجلے لوگ ٹی وی نیوز دیکھ دیو خبراں پڑھ دیو کیا یورپ خوش ہویا ہے انہاں تے باقاعدہ قومی اسمبلی دے اندر بل پیش کر دیتا ہے کہ اسی پاکستان نو جڑا نا او کالعدم جو ہے قرار دینے ہاں اور اسی اس نو شدت پسند قرار دینے ہاں 3 ووٹ صرف پاکستان دے حق وچ پے نے اقوام متحدہ دے اندر اور باقی سارے ووٹ سارے پاکستان دے خلاف سن ساری یورپین یونین نے خلاف ووٹ دیتے حالانکہ نہ وزیر علی کڈیا کوئی نہیں حالی تک پھپھی دا پتر بنا کے جھولی چ بٹھایا ہے تو کیا یورپ تہاڈا ہو گیا تو لہذا اگر اتنے میں یہ گل کراں کہ اتنی دیر ہوگی تانوں تسی یورپ نو خوش کردیاں او یہودی اور عیسائی خوش نہیں ہوئے ذرا ایک مہینہ ایک لمحہ اللہ دے رسول نو راضی کر کے ویکھ لو شاید بڑی کوئی بات بن جائے ہاں جی تو لہذا قرآن کی بات اور سرکار دا فرمان کدے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا اللہ جو فرمایا کدے دوست نہیں ہو سکتا حالانکہ اتنا پروٹوکول دیتا پورا ملک ایک پاسے ہے کہ فرانسی وزیر کڈو اس بغیرت کو نکالو اس جگہ تو مگر انہاں نہیں نکالیا تو چاہیے ایسی کہ اتنے اقوام متحدہ دے اندر پاکستان دے بارے یا بالخصوص انہاں دا جو نمائندہ ہے اے وزیر اعظم صاحب دے بارے انہاں دا اتنے کوئی اعلانیہ جاری ہوندی ہے کہ اسی خوش ہیں جی عمران خان تو بڑا کم کیتا ہے اس نے مگر انہاں نے الٹا مخالفت دے اندر بل پیش کر دیتا ہے تو دسو اتنی چاپلوسی کر کے بھی کچھ نہ ملیا اگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ شریف دی خیرات تے نظر لگائی ہوندی اگر رب ذوالجلال دی رحمت تے نظر لگائی ہوندی اور جس دن فرانس دے اندر گستاخی ہوئی سی اس دن ہی وزیر چک کے باہر پھینکیا ہوندا تو پھر دیکھنا سی رب دی رحمت کتنی آندی ہاں جی رب دی رحمت کس طرح میسر ہوندی تو حضرات جی وقار آج سانو کیا جاندا مولویاں نو کی پتہ ملک کیویں چلایا جاندا ہے میں کیا تسی میں ایک خادم آدمی ہاں میں کوئی عالم بھی نہیں ایک سٹوڈنٹ جا بندہ میرے سامنے لا کے بٹھاؤ کسے اپنے جتنا مرضی ہو معیشت دا کوئی پرلے درجے دا سائنسدان ہوئے او آ کے پیش کرے اپنا کوئی انسائکلوپیڈیا کہ ملک کی میں چلے گا اور میں قرآن و سنت نال پیش کرنا کہ ملک کی میں چلے گا اور دونوں کی بات ایک ایک مہینہ عمل کر کے دیکھا جائے اور پتہ چلے گا کہ قرآن دی بہار اور رب دی فرمان دی بہار کس طرح اتر دی تو حضرات جی وقار کدے بھی
ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ دے دشمنوں نو راضی کیتا جائے اور رب دی رحمت آ جائے. ایسا کدے بھی نہیں ہو سکتا. اللہ دی رحمت اس وقت ہی آئے گی جدوں ہر چیز نو پیچھے چھوڑ دیا ہویا اللہ دی محبت میں اپنی سینے نہ لگایا جائے. حضرات جی وقار آج دے موضوع اندر بہت کچھ بیان کرنا مگر میں اختصار دے نال ایک حدیث پاک تساں احباب دے سامنے پیش کرنا اور تسی دیکھنا کہ کیا کرم ہے اللہ دا اس امت دی اور کیا سرکار اس دے بارے فرما گئے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صفہ دے چبوترے پہ بیٹھ کے صحابہ نو حدیث پڑھائی بخاری شریف دی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنائی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا میدان معاشر ہوئے گا اور جہنمی سارے جہنم میں چلے جان گے. میں کیا کہ اے بھی سرکار دی رحمت نو لکھاں سلام ہون اگر سرکار بیان نہ کر دے تو سانو یہ منظر کیویں پتہ چلدا. ایک بچہ جس نو سارا سال امتحان دی تیاری کروائی جائے اس نو پتہ ہی نہیں ہوندا کہ میرا کوئی جس وقت امتحان لیا جائے گا پیپر لیا جائے گا تو میرا پتہ نہیں بک دے وچوں کیڑے سبق اور کیڑے مشق دے وچوں سوال آئے گا. تو لہذا اس بچے کی تیاری اور طرح دی ہے اور ایک بچے کو دس دیتا جاندہ ہے کہ فلاں سبق اور فلاں کتاب دے فلاں اس سے اتنے سوال آنگے اس کی تیاری ہو طرح دی ہوئے گی. لہذا وہ ساری کتاب ہی نہیں کھنگالے گا سیدھی تیاری کرے گا. لیکن سرکار سانو سارے سوال جواب دس بھی گئے مگر یہ امت نے تیاری پھر بھی نہیں کی تھی. یہ پھر بھی ہٹ دھرم رہی سست رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میدان معاشر ہوئے گا اور اللہ جل شانہ اپنے مومنین اپنے ایمان والے تو علاوہ جتنے بھی جڑے شرک کر دے رہے غیر اللہ دی عبادت کر دے رہے سارے نو جہنم میں داخل کر دے گا. جس وقت آرڈر ہوئے گا تو سارے جہنم میں چلے جان گے. لیکن جڑے سرکار دی امت دے گناہگار ہوں گے نا حالانکہ جہنم دا آرڈر انہوں نے بھی ہو چکا ہوئے گا حضور فرمایا وہ جہنم میں نہیں جان گے. حتی اذا لم یبق الا من کان یعبد اللہ بر و فاجر. حتیٰ کہ حضور فرمایا سارے جہنم میں چلے جان گے مگر جنہ نے ایمان اللہ پہ رکھے اگرچہ گناہگار سن نمازہ نہیں سی پڑھ دے روزے نہیں سی رکھ دے گناہ کر دے سن مگر دل کے اندر اللہ دی توحید موجود سی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت موجود سی زندگی چ ایک بار کلمہ ضرور پڑھیا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا مسلمان دے گھر پر پیدا ہویا سی اور اس کو پتا سی کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اس کے علاوہ اور کوئی نیکی نہیں کی تھی آرڈر اس نو بھی جہنم دا ہو گیا مگر حضور فرمایا اے جہنم وچ نہیں گئے. مشرک سارے جہنم میں چلے گئے بت پرست آگ کی پوجا کرنے والے سورج کی پوجا کرنے والے اور یہ یہودی اور عیسائی سب مشرک سب جہنم میں چلے گئے مگر سرکار دی امت دے گناہگار علی جہنم میں نہیں گئے اور کھڑے نے. اس وقت کھڑے نے تو حضور فرمایا اللہ انہاں کو پوچھے گا کہ اے میرے بندو تسی کیوں نہیں جا رہے آرڈر تو دونوں بھی جہنم دا ہو گیا تسی کیوں نہیں جا رہے. تو حضور فرمایا اس وقت اے سارے عرض کرنگے اپنی رب دی بارگاہ دے اندر کہ اے مولا اسی اس واسطے جہنم وچ نہیں گئے کیونکہ اس سے جہنم وچ او لوگ گئے نے کہ جڑے تیرے دشمن سن. جہنم وچ او لوگ گئے نے جڑے تیرے دشمن سن اور جنہاں نو تو اپنا دشمن فرمایا سی. مولا اگرچہ اسی گناہگار رہے نافرمان رہے مگر مولا اسی انہاں دی کدے پیروی نہیں سی کیتی نہ انہاں نال بیٹھ کے کدے کھادا سی نہ انہاں نال بیٹھ کے کدے پیتا سی نہ انہاں نو صحیح اسی سمجھا سی نہ انہاں دی اسی کدی کاپی کیتی سی نہ انہاں جیسا اسی اپنا معیار بنایا سی نہ انہاں جیسا اپنا کردار بنایا سی. اچھا تو پھر کھڑے کیوں ہو ٹھیک ہو گیا کہ تسی انہاں جیسے نہیں
اور تہاڈا انداز الگ ہے جو ساڈے آج اس درس کا موضوع ہے کہ یہود و نصارہ اور ہمارا جدا گانا تشخص ساڈا اپنا طریقہ اور یہودیاں دا اپنا طریقہ یہ لوگ سرکار فرمایا معاشر دے میدان اے بات کرنگے کہ ساڈا طریقہ ہو رہے اگرچہ اسی گناہگار ہاں جہنم دا حکم سانو بھی ہو گیا ہے مگر ساڈا انداز ہور سی زندگی گزارن دا اگرچہ اسی گناہگار سا لیکن اسی کدے سور نہیں اسی کھاتا اگرچہ اسی گناہگار سا مگر اسی اللہ تو علاوہ کسی نو معبود نہیں سی بنایا اگرچہ اسی گناہگار سا اسی حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا نہیں سی کیا اگرچہ اسی مولا گناہگار ہاں مگر اسی کدے حضرت عیسیٰ نو رب دا پتر نہیں سی کیا ساڈا انداز اپنا سی مولا انہاں دا انداز اپنا رب فرمائے گا اچھا پھر دسو کھڑے کیوں انتظار کیوں کر رہے رب جس وقت اللہ پوچھے گا تو بندے کہیں گے مولا بندے کہیں گے آواز یہ ساری آواز اس وقت آ رہی ہوئے گی تو بندے کہیں گے اس واسطے نہیں جا رہے کہ اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں جس وقت یہ بات ہوگی کہ اسی اپنے رب دا انتظار کر رہے ہیں جس وقت یہ بات اللہ سنے گا تو رب ذوالجلال فرمائے گا آتاہم رب العالمین فی ادنا سورۃ من الذین رعوہ فیہا فرمایا کہ اگر تسی یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اس رب دا انتظار کر رہے ہو اپنے معبود دا انتظار کر رہے ہو تو اللہ فرمائے گا جدنا اتنی دیر دا دوڑا کلام ہو رہا ہے میں ہی دوڑا رب ذوالجلال میں ہی دوڑا رب ہاں کیا انداز ہے ہاں جی یہ تو چلو گناہگاراں دی بات ہو رہی ہے اگر میں تھے یہ گل کراں کہ آج جس رب دی چاہت دے اندر رات عشاء دی نماز دے اندر 37 رکعت نماز ادا کی تھی 17 عشاء دیاں اور 20 تراویح دیاں اور نیت ایسی کہ رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی تھی نیت ایسی کہ رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا قرآن پڑھیا تلاوت کی تھی اپنا خیال رکھا حیا دا پیرا بٹھا کے رکھیا حرام حلال کے درمیان فرق کیتا نیت ایسی کہ رب اپنا دیدار عطا فرمائے گا جس وقت سر معاشر رب کہے گا بول میرے بندے میں تیرا رب تیرے سامنے آ تو سوچو اس وقت منظر پھر کیسا بن جائے گا ہاں ایک شاعر ہونے کا نام ہے عدم شاعر دا کی نام ہے عدم اس نے بڑا پیارا شعر لکھیا وہ کہندا ہے معاشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو عدم معاشر کا خیر کچھ بھی نتیجہ ہو عدم کچھ گفتگو تو کر لیں گے کھل کے خدا کے ساتھ نتیجہ جو بھی ہوئے جنت جانا یا جہنم میں جانا مگر کچھ دیر اس رب دے نال ڈائریکٹ فیس ٹو فیس گفتگو تو ہو جائے گی ہاں اس دے نال بات ہو جائے گی نا کتنا حسین منظر ہوئے گا جس وقت رب فرمائے گا فَيَقُولُ آنَا رَبُّكُمْ فرمایا ہو جس دا انتظار کر رہے ہو میں ہی تو اڈا رب ہاں جس دا انتظار کر رہے ہو میں ہی تو اڈا رب ہاں حضرت جی وقار اس حدیث سے مبارکہ دے اندر سرکار بیان فرمانا چاہتے ہیں پہلی امتاں وچوں اس امت دا فرق کہ اس دن فرق بھی یہی گل بنے گی کہ جس وقت ایک گناہگار بولن گے کہ مولا اگرچہ اسی گناہگار ہاں مگر اسی اس جہنم وچ کیوں جائیے جتھے تیرے دشمن موجود ہیں جنہاں نے ساری زندگی تیری مخالفت کی تھی اور تیرے دشمنی کی تھی اور تو انہوں نے اپنا دشمن قرار دیتا تو اسی اس جہنم وچ کیوں جائیے تو حضور فرمایا جس وقت یہ اللہ دے بندے اس طرح رب دی بارگاہ عرض گزار ہون گے رب ساریاں غلطیاں معاف فرما کے جنت عطا فرما دے گا تو دیکھو جنت کیویں مل گئی گناہگاراں اس وجہ تو ملی کہ اگرچہ زندگی گناہاں دے اندر گزری مگر انہوں نے گل رب دی بارگاہ وچ کیتی مولا اگرچہ زندگی گناہاں وچ گزری ہے مگر اسی تیرے دشمناں جیسا منہ نہیں سی بنایا تیرے دشمناں جیسا لباس نہیں سی پایا تیرے دشمن جیسی رات نہیں سی گزاری تیرے دشمن جیسی صبح نہیں سی گزاری تیرے دشمن جیسا سودی کاروبار نہیں سی کیتا تیرے دشمن جیسا اسی حلال رشتے نو حرام نہیں سی کیتا مولا اگرچہ گناہگار رہے نماز وچ کمی آئی روزے وچ کمی آئی تلاوت قرآن پاک وچ کمی آئی مولا اسی زندگی ساری تیرے دوستاں جیسی گزاری
زندگی ساری تیرے پیارا جیسی گزاری ہے، زندگی ساری اونا لوگوں نال گزاری جنہاں نو تو ایمان والا فرمایا، جنہاں نو تو مومنین فرمایا۔ تو حضرات جی وقار آج اس درس کے اندر کہ جس وقت آج اس بات کی ضرورت ہے کہ جس وقت یہودی میڈ اسلام دا تعارف کروایا جا رہا ہے اور جوید غامدی جیسے لانتی لوگ ٹی ویاں تے بیٹھ کے یہود و نصارہ دیا مالا جپن اور ساڑھے بچیاں نو تیار کرن کہ ٹھیک ہے کلمہ اسلام دا پڑھ لو مگر تواڈے اندر کردار یہودیاں دا ہونا چاہیے اور مثالاں انہاں دیاں دیون۔ میں کیا اگرچہ اس وقت سانو بظاہر انہاں دے کردار دے اندر فائدہ بھی مل رہا ہوگا مگر دنیا دا فائدہ تھوڑا ہے، آخرت دا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ دنیا دی زندگی تو مشکل دے اندر تھوڑی جی پریشانی دے اندر بھی کٹ جائے گی اور موٹے لباس وچ بھی کٹ جائے گی اور پورے لباس وچ بھی کٹ جائے گی مگر آخرت دا منظر کہ جس دے اندر ہمیشہ رہنا ہی رہنا ہے اور اس زندگی دے اندر ہمیشہ زندہ رہنا ہے تو اس ہمیشہ والی زندگی دے واسطے آج یہودیاں اور عیسائیاں دے ماحول نال بائیکاٹ کرنا پڑے گا۔ آج یہودیاں اور عیسائیاں دے ماحول تو اپنی اولاد نو بچانا پڑے گا، اپنے گھر دے ماحول نو بچانا پڑے گا، اپنی خواتین نو اپنی بہو بیٹیاں نو بچانا پڑے گا تو پھر جا کے اسی اللہ دی رحمت دے مستحق بنا گے۔ وگرنہ آج تے رشتہ دارہ دے اندر اس رشتہ دار نو چنگا نہیں سمجھا جاندا جیڑا غیراں دے نال بیٹھے اور دشمن دے نال بیٹھے اٹھے۔ اسی کہنے ہیں کہ ساڈا سجن کتھوں ہو سکتا ہے جیڑا ساڈے دشمناں نال بیٹھدا ہے تو جیڑا رب دے دشمناں نال بیٹھے، جیڑے رب دے دشمناں نال بیٹھ کے انہاں جیسا کردار بنائے، انہاں جیسا انداز بنائے، انہاں جیسی بولی بولے، کبھی میں کلمہ تے ضرور پڑھنا مگر جدوں بھی بکواس کرے اسلام دے خلاف بولے اور اسلام والے دے خلاف بولے، علماء دے خلاف بھونکے، قرآن دے خلاف بولے، پھر پتہ چلیا اے ٹیپ ریکارڈر تو مسلمانہ دے مگر اندر کیسٹ یہودیاں دی لگ گئی، کیسٹ یہودیاں دی چل رہی ہے تو لہذا آج یہ ساریاں کیسٹاں ڈیلیٹ کرنیاں پہن گیاں اور ویسا کردار بنانا پڑے گا جیڑا کردار۔ اچھا دیکھو کہ اللہ نے آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ تے سرکار دی ذات میں بنایا ہے تو کیا پھر اس وقدہا دے چہرے اور ماں زاغ دے کاجل اور علم نشرہ دے سینے اور ید اللہ دے ہتھے اور تاہا دی پشانی تو علاوہ بھی کسے اور نو ویکھن دی لوڑ ہے؟ کسے اور وال توجہ کرن دی اور کسے اور وال دھیان کرن دی ضرورت ہے؟ نہیں کسے اور وال دھیان کرن دی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جو فرمایا کہ اسی اپنی برہان عطا فرمائیے، رب نے اپنے محبوب نو برہان فرمایا، برہان دا دلیل مانا دلیل ہوتا ہے تو اللہ فرمانا چاہتا ہے اس مقام پہ کہ جیڑا چاہتا ہے کہ میں رب دی مرضی دی زندگی گزارا وہ میرے محبوب جیسی زندگی گزارے، جیڑا چاہتا ہے میں اپنے رب دی مرضی دے کپڑے پاواں انج پاوے جویں میرے نبی پائے نے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا خوبصورت بنا جیسا میرا رب چاہتا ہے تو فرمایا جیسا میرے محبوب نے طریقہ اپنایا ویسا طریقہ اپنائے تو فرمایا میں اپنے بندے نو پسند فرما لواں گا۔ تو آج یہودی اور عیسائی ساڈے واسطے آئیڈیل کردار نہیں نے، بے شک جتنی مرضی ترقی کر جان، بے شک جتنی مرضی تیز رفتار گاڑیاں بنا لیں اور جدت والے موبائل بنا لیں، جدید ترین ٹیکنالوجی بنا لیں، اگر جو اللہ دے دشمن نے وہ مسلمانہ دے بھی دشمن نے اور جڑے رب دے دوست نے وہ ایمان والیاں دے دوست نے۔ اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد